بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر کی 47ویں آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وَلَوْ اگر أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ ان کی ملکیت ہو، یعنی سب مال و دولت سب ان کی ملکیت ہو جائے۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اسی کی مثل، اور یعنی صرف یہ نہیں کہ دنیا میں جتنا مال و دولت ہے ان لوگوں کو مل جائے، بلکہ اس کی مثل اور آج دنیا میں کتنا مال و دولت ہے اس کا حساب کتاب کرنا مشکل ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کتنا مال و دولت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اور اس کی مثل اور بھی اتنا ہی اور ان لوگوں کو مل جائے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ ظلم سے مراد کفر، شرک، گناہ، ظلم، زیادتی، تو کیا ہوگا؟ لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن کے اس سخت عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ سب دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ دنیا میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان ایک ایک روپے کے لیے یا جو بھی سکہ چلتا ہے ایک ایک یورو کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، اور اگر راہ خدا میں خرچ کرنے کا موقع آ جائے تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ حرکت میں نہیں آتا، اور اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا بلکہ طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، فلاں ذمہ داری ہے، ادھر کرنا ہے۔ تو دنیا کے اندر انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن اگر ایسے شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے، اور ظلم ظاہر بات ہے کہ ہر انسان اپنی جان پہ ہی کرتا ہے، بظاہر کسی پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اپنی جان پہ ہی ظلم کر رہا ہے، اپنی عاقبت کو بگاڑ رہا ہے، اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اگر قیامت کے دن ان کے پاس ساری دنیا کا مال و دولت ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو تو وہ اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہاں دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں تو مال و دولت ہوگا ہی نہیں، تو یہاں اس لیے فرمایا لو اگر، بالفرض اگر ان کے پاس مال ہو بھی یہ سارا دنیا کا اور اتنا اور بھی ہو تو اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے کہ یہ سارا لے لو اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور دوسری جگہ جس طرح فرمایا کہ وہ یعنی مجرم یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی میری جگہ باقیوں کو پکڑ لو، میرے ماں باپ بہن بھائی اولاد خیش قبیلہ سب کو لے لو، لیکن میری جان جو ہے میری خلاصی ہو جائے۔ اپنی جان چھڑانے کے لیے انسان وہاں سب کچھ کرے گا۔ ایک طرف تو یہ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم اس دن چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کے فدیہ کے طور پر اس کی اولاد کو، اس کی بیوی کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے قبیلہ کو جس کا وہ بڑا دفاع کیا کرتا تھا، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سارا دنیا کا مال و دولت لے لیا جائے پھر اس کا چھٹکارا ہو جائے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ اس طرح فرمایا کہ
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، کہ سب سے دور بھاگ رہا ہوگا. صرف دور ہی نہیں بھاگے گا اپنی اولاد سے، ماں باپ سے، اپنے بیوی سے، اور سب سے دور ہی نہیں بھاگے گا، بلکہ یہ چاہے گا کہ ان سب کو پکڑ لیا جائے اور میری خلاصی ہو جائے، سب دنیا کا مال و دولت. تو یہاں فرمایا کہ اگر ظالموں کے پاس ساری دنیا کا مال و دولت اور اتنا ہی اور بھی ہو تو وہ اس کو دے کر اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب لے لو اور ہمیں چھوڑ دو. تو ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہو بھی تو وہ سب دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اسی مضمون کو قرآن پاک میں اور مقامات پہ بھی بیان فرمایا ہے. 13واں سپارہ ہے اور سورۃ الرعد، اس میں فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنی، جنہوں نے رب کا پیغام قبول کر لیا اور رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، اللہ رسول کے پیغام کو قبول کر لیا اور اللہ رسول کے احکام کی پابندی کی، ان کے لیے تو بھلائی ہے، ان کے لیے تو اچھائی ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے رب کے پیغام کو قبول نہیں کیا، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، یہی فرمایا کہ وہ اگر ان کے پاس دنیا کا سارا مال و دولت ہو اور اس کی مثل اور بھی ہو تو وہ اس کو دے کر جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ مال و دولت پہلی بات تو ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہو بھی تو وہ دینا چاہیں گے اور جان چھڑانا چاہیں گے، لیکن فرمایا نہیں، اگر ہو اور دے کر وہ جان چھڑانا چاہیں تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ سورۃ المائدہ، اس کی آیت نمبر یہ 36 ہے، 36. فرمایا ان الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کی مثل اور، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ اس کو دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں، اسے چھٹکارا حاصل کر لیں. مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو وہ یعنی دے کر چھڑانے کی کوشش کریں گے لیکن وہاں ہوگا نہیں، اگر ہو بھی تو وہ سب دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن وہاں اس طرح چھٹکارا جو ہے وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کی جان بخشی نہیں ہوگی. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے لیے ظاہر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی عذاب جس کا وہ گمان نہیں کرتے تھے. مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کا وہ خیال بھی نہیں کرتے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ اس طرح عذاب آ سکتا ہے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کے لیے ظاہر ہوگا، سامنے آ جائے گا، سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ، یعنی ان کے گناہوں کی سزا ان کو ملے گی، ان کے سامنے آ جائے گا. وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. دنیا میں انہیں کہا جاتا بھئی ایمان قبول کرو، نیک اعمال کرو، ورنہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے. بھئی کب آئے گا، کیوں نہیں آتا، کب سے کہہ رہے ہیں عذاب آئے گا آئے گا، کب آئے گا، کہاں ہے وہ، کیوں نہیں آ رہا. تو اس طرح دنیا میں اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، بار بار اس کا مطالبہ کیا کرتے تھے جس چیز کا. تو فرمایا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو گھیر لے گا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو ہمیں پکارتا ہے. تکلیف میں، مصیبت میں، بیماری میں، مشکل وقت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، گڑ گڑا کے پکارتا ہے. ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اس کو اپنے پاس سے اپنی نعمت عطا فرماتے ہیں،
قال انما اوتیتہ علی علم، تو کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا۔ یعنی یہ انسان کی، عام انسان کی ایک فطرت بیان کی جا رہی ہے۔ اسی مضمون کو اس سے پہلے والی، بلکہ اسی سورت کے اندر، اس سورت کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا۔ اس کی آیت نمبر 8 ہے اسی سورت زمر کی، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، تو پکارتا ہے اپنے رب کو، منیباً الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے وہ رب تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو نعمت عطا فرما دیتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو اس سے پہلے جو اس کو پکارا کرتا تھا، اس سے دعا کیا کرتا تھا، اس کو بھول جاتا ہے۔ وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل اور معبودوں کو وہ ان کی پوجا و پرستش کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے بہکا دے۔ تو یہاں غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دعا ربہ، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ ثم اذا خولہ، اسی کے مقابلے میں پھر یہ بھی غائب کا صیغہ استعمال ہوا کہ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے جو پہلے پکارا کرتا تھا، مانگا کرتا تھا۔ تو یہاں متکلم کے صیغے کے ساتھ فرمایا کہ دعانا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، ہمیں پکارتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ دعا کرتا ہے اس تکلیف کے دور ہونے کے لیے اور اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اس کو اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتے ہیں، یعنی تکلیف دور ہو جاتی ہے، مصیبت دور ہو جاتی ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے، وہ تمام مصائب تکالیف جو اس پہ چھائی ہوئی تھی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ قال انما اوتیتہ علی علم، کہتا ہے یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ یعنی یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان جب کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے تو وہ دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کام بگڑ جاتا ہے تو کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، بھی اس کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں نے ایسے کیا ہے۔ اور جب کوئی کام اچھا ہو جاتا ہے تو ہر کوئی اس کا کریڈٹ لینے کی، میں نے کیا ہے جی، یہ میں نے ایسے کیا۔ تو اچھی چیز کا کریڈٹ ہر آدمی لینے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کام بگڑ جاتا ہے تو کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ جب کسی کے پاس دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ملی ہے، بلکہ کہتا ہے میرے علم کی وجہ سے، میرا کمال ہے، میں نے اپنی عقل استعمال کی ہے، میں نے محنت کی ہے، میں بڑا سمجھدار ہوں، بڑا عقل مند ہوں، میری عقل مندی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے پاس اتنی اچھی جاب ہے، اتنا مال و دولت ہے، اتنا بزنس ہے، اتنی کار ہے، کوٹھی ہے، فلاں ہے، یوں ہے، تو یہ سب میرے عقل کا کمال ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم، کہتا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل ہی فتنۃ، اے غافل انسان تو کہتا ہے تیرے علم کی وجہ سے ملا ہے، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سب آزمائش آتی ہے۔ اگر تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی آزمائش ہوتی ہے، اور اگر انسان کو فراخی ملتی ہے، مال و دولت اور راحت ملتی ہے تو یہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم تکلیفوں مصیبتوں کو تو آزمائش سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی تو یہ آزمائش ہے۔ لیکن جب مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے، انسان کی صحت بڑی اچھی ہوتی ہے، دنیا کی ہر نعمت پاس موجود ہوتی ہے، تو اس وقت کوئی نہیں کہتا بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر کوئی تکلیف آئی تو وہ بھی آزمائش ہے، تکلیف دے کر بھی رب تبارک و تعالیٰ
انسان کو آزماتا ہے کہ کہیں تکلیف کے اندر وہ بے صبری تو نہیں کرتا، اور راحت دے کر بھی وہ آزمائش کرتا ہے کہ کہیں ناشکری تو نہیں کرتا. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. بل ہی فتنۃ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مال و دولت دے کر بھی آزماتا ہے کہ کیا وہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے کہ نہیں. مال و دولت جس کو ملا ہے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ ان سب فرائض کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہی بات ان سے پہلے لوگ بھی کہہ چکے ہیں. یعنی یہ پہلے نہیں ہے بلکہ انسان کی اکثر یعنی انسان کی فطرت ہے. اکثر انسانوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب ان کو تکلیف مصیبت آتی ہے تو وہ اس طرح کی یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اور جب راحت آ جاتی ہے، آرام آ جاتا ہے، تکلیفیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں میری عقل کا کمال ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ایک شخص کا واقعہ بیان ہوا کہ جس کا نام مفسرین کرام نے ثعلبہ بیان کیا ہے کہ اس کا نام ثعلبہ تھا. مدینہ منورہ میں وہ شخص رہتا تھا اور ہر روز وہ نماز پڑھ کے فجر کی فوراً چلا جاتا. باقی لوگ بیٹھے ہوئے ذکر و فکر دعا کے لیے، اور وہ جیسے ہی سلام پھیرا فوراً اٹھ کے چلا جاتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا بھئی یہ تو نفاق کی علامت ہے کہ نماز پڑھ کے فوراً اس طرح بھاگ جانا، تم کیوں فوراً اس طرح چلے جاتے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی چادر ہے، یہ جو میں نے اوڑھ رکھی ہے یہ چادر میں جا کے اپنی بیوی کو دیتا ہوں، وہ سر پہ اوڑھ کے پھر نماز پڑھتی ہے. یہ ہمارے گھر کی کیفیت ہے. اگر میں فوراً نہ جاؤں تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی، تو اس لیے میں فوراً چلا جاتا ہوں، یہ چادر اس کو جا کے دیتا ہوں، وہ سر پہ اوڑھتی ہے اور پھر نماز پڑھتی ہے، اور گھر میں کوئی چادر بھی نہیں ہے. اس نے ایک دو دفعہ حضور کو کہا حضور دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بھی کوئی فراخی کرے، مال و دولت مل جائے. حضور نے فرمایا تیرے لیے یہ بہتر ہے، صبر کر لو. اس نے بار بار جب کہا اور یہ بھی ساتھ کہا کہ جی مجھے مال و دولت اگر ملا تو میں غریبوں کی دستگیری کروں گا، سب کو دوں گا، اور ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، سب کے حقوق ادا کروں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حالات جو ہیں بدل دیے. اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو گئی. جب مال و دولت کی کثرت ہوئی اس کے پاس مویشی، بھیڑ، بکریاں کثیر تعداد میں ہو گئی. تو اب اس کے لیے مدینہ منورہ میں اس نے کہا کہ یہاں تو جگہ نہیں ہے، میں باہر چلا جاتا ہوں جنگل میں، وہاں جا کے اپنے مال مویشی رکھتا ہوں. تو کبھی کبھی پھر وہ اس کا آنا ہوتا. پھر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضور نے آدمی بھیجے بھائی جاؤ ثعلبہ کے پاس، اس کو کہو بھائی تم بھی زکوٰۃ ادا کرو. اس نے جب سوچا ہے اتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اتنے میرے مال مویشی کم ہو جائیں گے. اس نے کہا اچھا اب یہ نیا ٹیکس لگ گیا ہے، میں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ مال و دولت اکٹھا کیا اور اب ایسے ہی دے دوں. حضور کے جو کارندے گئے تھے انہوں نے آ کے دیا کہ باقی فلاں نے یہ دیا، فلاں نے یہ دیا، اور ثعلبہ نے یہ کہا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بڑا افسوس ہے، میں تو پہلے ہی اس کو کہا تھا کہ تیرے لیے وہی بہتر ہے جو جس حالت میں تو ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر وہ اپنا مال و دولت کی زکوٰۃ لے کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حاضر ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یا غالباً اس طرح ہے کہ پہلے حضور کی بارگاہ میں وہ لے کے آیا، بعد میں حضور نے قبول نہیں کیا. بھائی نہیں، اب تیرا مال و دولت قبول نہیں ہو سکتا، تو نے پہلے اس طرح کہا تھا.
پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا تو انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، جب حضور نے قبول نہیں کیا تو پھر ہم کیسے قبول کریں؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی طرح وہ مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے کچھ ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 85 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے۔ لام تاکید با نون تاکید سکیلا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، یا بھی لام تاکید با نون تاکید سکیلا، ضرور ہم نیکوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا۔ وَتَوَلَّوْا، پیٹ پھیر لی، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کرتے ہوئے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکا کر دیا ان کے دلوں میں نفاق کو، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت کے دن تک، جس دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اس لیے کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے تھے یا جھوٹ بولتے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظاہر اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی باتیں پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہی قارون کا واقعہ بھی بیان ہوا۔ قارون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اس کا تعلق تھا قارون کا، اور مفسرین کرام نے لکھا کہ وہ چچا زاد یا بھتیجا تھا، یعنی چچا کا بیٹا تھا یا بھائی کا بیٹا تھا۔ تو وہ فَبَغَى عَلَيْهِمْ، اس نے ان پر بغاوت کی، سرکشی کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانے نہیں بلکہ اس کے خزانوں کی چابیاں، اِنَّ مَفَاتِحَهُ، یعنی اس کے آتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک بڑی طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ خزانے نہیں، خزانے جہاں اس نے رکھے ہوئے تھے، جن بکسوں میں یا جہاں اس نے، ان کی چابیاں جو ہیں وہ ایک بڑی طاقتور لوگوں کی جماعت ان چابیوں کو نہیں اٹھا سکتی تھی، اتنے خزانے اس کے پاس تھے۔ کیا ہوا؟ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اس کی قوم نے اس کو کہا کہ لا تفرح، تو تکبر اور غرور نہ کر، اترا نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے مال و دولت دیا ہے اس کے ذریعے سے تو دار آخرت کو یعنی حاصل کر، اس مال و دولت کو خرچ کر کے اپنی آخرت کو سنوار لے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول۔ اپنا حصہ نہ بھول کیا مطلب؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپنے اوپر بھی تو مناسب طریقے سے خرچ کر، یہ نہیں کہ بالکل خود اپنے اوپر نہ خرچ کر، بلکہ اپنے اوپر بھی کچھ نہ کچھ خرچ کر ایک مناسب طریقے سے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ یاد رکھ کہ دنیا سے تو یہ مال و دولت لے کے نہیں جائے گا، یہی چھوڑ جائے گا، ساتھ 2 گز تجھے کپڑا ملے گا، تو تیرا حصہ دنیا سے یہی کفن ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو بھی اسی طرح بھلائی کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو بھی مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرنے کی کوشش نہ کر۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تبارک و تعالیٰ مفسدین کو، فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آگے سے اس نے جواب دیا قال انما اوتیتہ علی علم عندی،
اس نے کہا رب کا فضل کہاں سے آ گیا درمیان میں، یہ تو میرا کمال ہے۔ کمال کیا تھا اس کا کہ وہ غریب آدمی تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بار بار عرض کر کے سونا بنانے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھ لیا تھا کہ کس طرح سونا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، لیکن اس کو مفسرین کرام نے اس روایت کو کمزور کہا ہے کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس سے چیز کی ماہیت تبدیل ہو جائے، لوہا سونا بن جائے۔ دوسری جو معتبر روایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس نے فرعون کے دربار میں اس نے اپنا یعنی وہاں مقام بنا لیا، اس کے پاس جا کے بنی اسرائیل کی جاسوسی کیا کرتا تھا، ان کی جاسوسی اس کو جا کے یعنی ان کے جو بھی دیکھتا جا کے اس کو رپورٹ پیش کرتا، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، اس طرح کی۔ تو فرعون چاہتا یہ تھا کہ اسی بنی اسرائیل میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو اندر کی باتیں مجھے بتاتا رہے، تاکہ وہ میرے خلاف کوئی وہاں سازش نہ ہو اور ان کی جو بھی باتیں ہیں وہ مجھے پتہ چلتی رہیں۔ تو اس نے خزانوں کے منہ کھول دیے، بھائی ٹھیک ہے تیرے لیے میرے خزانے کھلے ہوئے ہیں، تو بس یہ ڈیوٹی ادا کرتا رہے، ان کے اندر کی باتیں جو ہیں وہ مجھے بتاتا رہے۔ تو اس طریقے سے اس نے اپنا مال و دولت جمع کر لیا، بنی اسرائیل کے ظلم و زیادتی اور فرعون کے پاس جا کے ان کی باتیں بتاتا اور فرعون سے وہ مال و دولت حاصل کرتا رہا۔ تو اس طرح اس نے مال و دولت کے خزانے جمع کر لیے۔ تو کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے علم کا کمال ہے، یہ تو میرے یعنی عقل مندی، دانائی، سمجھداری کا کمال ہے کہ میں نے یہ مال و دولت اکٹھا کر لیا۔ یہ کہاں سے رب کا احسان کہاں کے آ گیا، رب کا فضل کہاں کے آ گیا؟ تم کہتے ہو کہ احسن کما احسن اللہ علیک، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی مخلوق خدا پر احسان کر، یہ تو میرے علم کا کمال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اب جو اس وقت موجود تھے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، ہر دور میں انسان ایسی بات کرتا ہے۔ تو انہوں یہ کہتے ہیں انما اوتیتہ علی علم، یہ ہمارے علم کی وجہ سے یہ ہمیں ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد قالها الذین من قبلہم، پہلے لوگوں نے بھی ایسی باتیں کی، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی تو پھر ان کے مال و دولت، ان کی کمائی نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہ بچایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ ان کو نہ بچا سکے۔ چنانچہ اس قارون کا کیا ہوا؟ قارون کے پاس اتنا مال و دولت، اور اس طرح جب وہ ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ باہر نکلتا تو لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی، اس کی جاہ و حشم دیکھ کے، اس کی شان و شوکت دیکھ کے، جس طرح وہ یعنی سواری پہ سوار ہوتا، نوکر خادم، اور اس طرح سج دج دیکھ کے لوگ کہتے ہیں بھئی کیا بات ہے، کیا اس کا کمال ہے۔ اور جو صرف دنیا ہی جانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بھی اور اس کے خزانے، اس کے گھر کو بھی، یعنی اس کا گھر، اس کے خزانے، صرف اسی کو نہیں، سب اس کا گھر بار سب کچھ، سب کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اس کے سارے لاؤ لشکر کوئی اس کو رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے، اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ اور کیا ہوا؟ جو کل اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے تو انہوں نے پھر کہا یقولون ویک ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مال و دولت دے، اگر ہم پر رب کا احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دنسا دے۔ تو یہ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو اس کا مال و دولت، اس کی جاؤ حشم، اس کے خادم نوکر، اس کا لاؤ لشکر، کوئی بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ تو فرمایا قد قالها الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی باتیں کی ہیں، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون،
جو وہ کماتے تھے اس نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، یعنی جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی، رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ سارا مال و دولت ان کا دھرا کا دھرا رہ گیا، کوئی ان کو نہ فائدہ پہنچا سکا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پس انہوں نے جو گناہ کیے تھے ان کی سزا ان کو ملی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کے کمائے ہوئے یعنی ان کے گناہوں کی سزا ان کو ملی۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے گناہوں کی سزا تو ان کو ملی، اور ان میں سے بھی یہ جو موجودہ لوگ ہیں ان میں سے بھی جو ظلم کر رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں، ایمان کو قبول نہیں کر رہے، گناہ کر رہے ہیں اور برائی کر رہے ہیں، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کے گناہوں کی سزا بھی ان کو ملے گی۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور یہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے والے نہیں ہیں۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو اس وقت کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہو، کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، رب تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اولم یعلموا، کیا انہوں نے یہ نہیں جانا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق وسیع کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جس کے لیے چاہے اس کو رزق تنگ کر دیتا ہے، یعنی کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یعنی رزق کی کمی یا زیادتی۔ رزق اگر کسی کو وسیع ملا ہے تو نہ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت زیادہ عقل مند ہے، اور نہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا پیارا ہے، اور اگر کسی کو کم رزق ملا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عقل مند نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، اور نہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رزق کی کشادگی اور تنگی یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق وسیع دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو کم دیتا ہے۔ اس میں نہ تو کسی کے عقل مند یا کم عقل ہونے کی دلیل ہے، اور نہ کسی کے اللہ کے پیارے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ کسی کو وہ رزق دے کے آزماتا ہے، کسی کو تنگی دے کے آزماتا ہے، ہر طریقے سے انسان کی یہ سب کی سب آزمائش ہے، جس طرح کہ پہلے فرما دیا کہ بل ہی فتنۃ، یہ آزمائش ہے، رزق کی فراخی اور رزق کی تنگی، کسی کو وسیع رزق دیا کسی کو کم دیا، یہ سب رب تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ تو فرمایا اولم یعلموا، کیا انہوں نے یہ نہیں جانا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اس کے اندر رزق کی وسعت اور رزق کی تنگی کے اندر نشانیاں ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ قادر ہے، وہ جیسے چاہے کرے، چاہے تو کسی عقل مند کو وہ تنگ دست کر دے، اور چاہے تو کسی کم عقل کو وہ یعنی وسیع رزق دے دے۔ دنیا میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عقل مند ہیں لیکن بیچارے تہی دست ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، خالی ہاتھ ہیں، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس نہ عقل ہوتی ہے نہ سمجھ ہوتی ہے، دنیا والے ان کو بڑے کم عقل سمجھتے ہیں، لیکن مال و دولت اتنا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے مال و دولت کا حساب اور شمار کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، محبوب فرما دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے شان نزول میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ کچھ کافر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے ایمان کریں، قبول کریں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم نے تو شرک کیا، کفر کیا، ناحق قتل کیے، بدکاریاں کی، ظلم و زیادتی کی، تو اب ہم ایمان کیسے قبول کریں، یا ہمارے ایمان قبول کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محبوب میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، ان سے یہ فرما دو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ جب کافر صدقے دل سے ایمان قبول کرتا ہے تو اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی گناہگار مسلمان ہے تو مسلمان لیکن گناہگار ہے اور اس نے گناہ کیے ہیں، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، جب وہ صدقے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کی وجہ سے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب صدقے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کا فضل اور اس کا کرم بڑا وسیع ہے، وہ کرم اور فضل فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ جب کوئی گناہگار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کو یوں سمجھو کہ جیسے کوئی آدمی سفر پہ جا رہا ہے، اس کے پاس سواری ہے، اس سواری کے اوپر اس کے کھانے کا پینے کا سارا انتظام ہے، کھانا پینا، پانی بھی ہے اور کھانے کا بھی اس کے پاس چیزیں ہیں، وہ سب اس کے پاس سواری کے اوپر ہے۔ وہ ایک جگہ کہیں رستے میں ٹھہرتا ہے اور وہ رستے میں وہاں اس نے قیام کیا، وہاں وہ سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اس کی سواری غائب ہے۔ کہیں صحرا میں وہ کسی درخت کے نیچے وہ آرام کر رہا ہے، آنکھ کھلی تو دیکھا سواری غائب ہے۔ سواری پہ اس کے کھانے پینے کا سارا سامان بھی تھا، اب سواری کے ساتھ وہ بھی غائب ہو گئے۔ تو اب اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ صحرا کے اندر جہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے، نہ کوئی چیز وہاں کھانے پینے کی مل سکتی ہے، تو ایک سواری تھی جس کے اوپر کھانے پینے کا سامان تھا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو اب اس کی کیفیت تو یہی ہوگی کہ وہ اب موت کا انتظار کرے گا کہ موت کا یہاں بیٹھ کے انتظار کرو۔ تو فرمایا کہ وہ بیٹھ جائے پریشان ہو کر، اچانک وہ اپنا سر اٹھائے، دیکھے کہ اس کی سواری سامنے کھڑی ہے اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اس کے اوپر موجود ہے، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ وہ تو گویا موت کے منہ سے واپس آ گیا، تو اتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ وہ خوشی میں اس کو اپنے الفاظ پہ بھی کنٹرول نہیں ہے، کہ وہ کہتا تو یہ ہے کہ اے اللہ تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ خوشی میں اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی، اس کو ہوش نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے مولا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مولا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، وہ خوش ہے کہ اس کو اپنے الفاظ پہ بھی کنٹرول حاصل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی گناہگار بندہ صدقے دل سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اتنی ہی خوشی ہوتی ہے
رب تبارک و تعالیٰ بھی اتنا ہی خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے نے اس کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کر لی ہے، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت وحشی جنہوں نے جنگ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ کو وحشی نے شہید کیا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کے ایمان کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کے سامنے ایمان کو پیش کیا، تو انہوں نے کہا بھئی میں کیسے ایمان قبول کروں، میں نے تو قرآن پاک کے اندر ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ الفرقان، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں سمجھتے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون اور نہ بدکاری کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جس نے یہ کام کیا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کیا ہے اور ناحق قتل بھی کیے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے چچا امیر حمزہ کو قتل کیا ہے، بدکاریاں بھی کی ہیں، تو میں کیسے؟ حضرت وحشی اپنی شرائط پیش کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرائط کو مانتے جا رہے ہیں۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، ان سے یہ فرما دو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب تم صدقے دل سے ایمان قبول کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں یہ بھی بات ہے کہ باقی سب لوگ تو خود حاضر ہو کے ایمان قبول کر رہے ہیں، اور حضرت وحشی ان کو خود حضور بلا رہے ہیں اور وہ شرائط پہ شرائط پیش کر رہے ہیں، ان کی ساری شرائط کو قبول کیا جا رہا ہے۔ کیا ہے کہ ہر جرم پر کرم، ہر خطا پر عطا، کہ جتنا بڑا کوئی مجرم ہے اس پہ اتنی زیادہ عطا ہوتی ہے، ہر جرم پر کرم، ہر خطا پر عطا، سب اہل عطا دیکھتے رہ گئے، کہ اتنا کرم، اتنا بڑا کرم، جو جتنا بڑا مجرم ہے اس پہ اتنی بڑی عطا ہو رہی ہے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں وہ مکہ سے بھاگ گئے کہ باقی سب کو تو بخشا جائے گا، میری جان بخشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جنگ بدر میں بھی ابو جہل کے قتل ہونے کے بعد انہوں نے کچھ صحابہ کرام کو، خاص طور پر جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، ان کو بھی اس نے زخمی کیا تھا اور لوگوں کو بھی اس نے شہید کیا تھا، اور پھر بعد میں بھی مدینہ منورہ پر کئی دفعہ وہ اس طرح چھپے چوری چھپے آتا اور کئی لوگوں کو قتل کر کے مال لوٹ کے لے جاتے اس طرح۔ تو فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے یہ سوچا کہ باقی سب کی تو جان بخشی ہو جائے گی، مجھے نہیں بخشا جائے گا، تو میں بھاگ جاتا ہوں، چلو جا کے سمندر میں چھلانگ لگا کے، تو یہاں سے بہتر ہے، یہاں تو مجھے قتل کیا جائے گا، میری لاش گلی میں پھینک دی جائے گی اور کتے جو ہیں میری لاش کو گھسیٹ رہے ہوں گے، تو چلو جا کے سمندر میں چھلانگ لگا دیتے۔ فتح یعنی مکہ سے بھاگ نکلے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، سب پہ
حضور کا صحابہ کرم برس رہا ہے، تو اکرمہ کی بیوی بھی حضور کی بارگاہ میں آئیں اور کہا حضور اگر اکرمہ آ جائے تو کیا اس کو بھی معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا آج اکرمہ بھی آ جائے تو اس کو بھی معافی مل سکتی ہے۔ عرض کیا حضور وہ تو بھاگ گیا ہے سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے، تو فرمایا اس کے پیچھے کسی کو بھیجو جو اس کو لے آئے میری بارگاہ میں آ جائے، آج اس کو بھی معافی مل جائے گی۔ اس نے کہا حضور وہ کیسے مانے گا، اس کے لیے کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ حضور چاہتے تو اپنے جوڑے عطا فرما دیتے، اس زمانے کے دستور کے مطابق کسی کو جب معافی ملتی تو اس کے لیے کوئی نشانی دی جاتی تھی، بھائی حضور اپنے جوڑے دے دیتے، بھائی یہ اس کی جان بخشی کی نشانی ہے، یہ میرے جوڑے لے جاؤ۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک، اپنی پگڑی مبارک اتار کے دی کہ یہ لے جاؤ، یہ اس کے امان کی نشانی ہے اور اس کو امان ہے میری طرف سے۔ تو جتنا بڑا کوئی مجرم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اتنا ہی بڑا اس پہ کرم ہوتا ہے۔ تو حضرت وحشی وہ بھی جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا، ان پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عطا ہے کہ ان کی شرائط کو قبول کیا جا رہا، اور بالآخر یہ کہا جاتا ہے کہ سارے گناہ معاف، تم صدقے دل سے ایمان قبول کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان قبول کر لیا انہوں نے، تو بہرحال پھر بھی ان کو اپنے اس یعنی جو حضرت امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا تھا اس پہ ان کو بہت افسوس تھا، اور اس کو یاد کر کے وہ بہت رویا کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو اس مسیلمہ کذاب کو جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو بھی حضرت وحشی نے قتل کیا۔ تو جب اس کو قتل کیا تو پھر کہنے لگے اب میں مطمئن ہوں کہ اگر میں نے خیر الناس کو قتل کیا ہے تو شر الناس کو بھی قتل کیا ہے، ایک سب سے اچھے انسان کو قتل کیا ہے تو سب سے برے انسان کو بھی قتل کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری برابر سرابر معافی ہو جائے گی۔ اگر ایک سب سے اچھے انسان کو قتل کیا تو اس وقت میں جاہل تھا، میں کافر تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں نے اس کے مقابلے میں ایک سب سے برے انسان کو بھی قتل کیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب فرما دو کہ وہ میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، صدقے دل سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بڑا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، بلکہ یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو معبود نہیں سمجھتے۔ سورہ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے اس میں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ اور نہ بدکاری کرتے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جس نے یہ کام کیے ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ رہیں گے۔ الا من تاب، ہاں جنہوں نے توبہ کر لی، وآمن اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا اور نیک اعمال کیے۔ اگر وہ کافر تھے تو کفر سے تائب ہو کر ایمان لے آئے، اور اگر مسلمان تھے لیکن ان سے گناہ ہوئے تو ان گناہوں سے توبہ کر کے انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو جب ایمان قبول کر کے انہوں نے نیک اعمال کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو صدقے دل سے جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ وقال اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا۔ یعنی ہے تو وہ ایمان والا، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا، پھر جہنم سے نکلے گا اور جنت میں وہ جائے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں اس کو اس پر پیش کرے گا، اور بڑے بڑے گناہوں کو پیچھے یعنی چھپا کے رکھا جائے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیے گئے، وہاں کوئی انکار کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ انکار کرے گا۔ دنیا میں تو انسان گناہ کر کے، غلطی کر کے پھر مانتا بھی نہیں ہے اور دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، خود پاک وہ بڑا پاک باز بنتا ہے، یعنی یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن وہاں کوئی انکار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سچا جان ہے، وہ کوئی انکار نہیں کر سکے گا، وہ مانے گا، وہ سب گناہوں کا اعتراف کرے گا، لیکن دل ہی دل میں ڈر بھی رہا ہوگا کہ یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے آ رہے ہیں، بڑے بڑے تو ابھی پیچھے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے جو میری خطائیں وہ مجھ پہ پیش کی جا رہی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ان گناہوں کا اعتراف بھی کرے گا اور ساتھ ڈر بھی رہا ہوگا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے بڑے تو ابھی پیچھے پڑے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے جا، میں نے تیرے ہر گناہ کے بدلے تجھے ایک نیکی عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا جب وہ سنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو دیکھے گا، تو وہ کہے گا مولا میں نے تو اور گناہ بھی کیے، وہ میں ابھی نہیں دیکھ رہا، وہ تو یہاں پہ نہیں ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، مجھ سے تو بڑی بڑی خطائیں بھی ہوئی، بڑے بڑے گناہ بھی ہوئے، وہ میں نہیں دیکھ رہا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور مسکرایا کرتے تھے، لیکن اس موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں حتیٰ بدت نواجزہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئی، یعنی اس بات سے کہ وہ آدمی پہلے تو ڈر رہا ہے، اور جب رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھا، تو خود ہی کہتا ہے کہ مولا یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ تو میں یہاں دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حساب کوئی شمار نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی صدقے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس کی بارگاہ میں معافی مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صدقے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معافی عطا فرمائے۔